جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ وہ ہستی موجود ہے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. ورکر سے لے کر صوبائی صدارت تک، صوبائی صدارت سے لے کر ایم این اے تک، ایم این اے سے لے کر آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیا. نیشنل اسمبلی ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کرنا ہے. جب حکومتی اراکین آپ کا سامنے کوئی بل پیش کر رہا ہے، اس بل کے اوپر جب بحث ہوتا ہے، آپ کو کون سا جماعت آپ کا سامنے مشکلات رکھتا ہے؟ آئیے اس کا گفتگو سے نے ڈپٹی اسپیکر آج کیا گفتگو کر رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوا ہے کہ سرور خان جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہر جلسے میں ہر جلوس میں آگے رہے ہمیشہ، اور آپ نے کوریج بھی کی ہے. ہمارے پرانے ساتھی ہو اور آج آپ میرے پاس آئے ہو، مجھے بہت خوشی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. سر مجھے بتا دے، جب اسمبلی میں کوئی بل پاس ہو رہا ہے، کون سا جماعت زیادہ شور شرابہ اور مشکلات سامنے ہوتا ہے، اور آپ کس طرح اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس لوگوں سے کیا توقع رکھتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، عمران خان کا ٹائیگر جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو ٹریننگ یہی ہوئی ہے کہ بے خوف ہو کر آپ نے سیاست کرنی ہے. تو جب میں اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور اسمبلی کا اجلاس چلا رہا ہوتا ہوں تو میں بے خوف ہوتا ہوں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق اسمبلی چلاؤں اور جو میری ذمہ داری ہے وہ پوری کروں. تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا. سر مجھے بتاؤ، اکثر جماعتوں میں مثال کے طور بڈیارہ آپ بہتر سمجھتے ہیں نا، آپ ورکر سے صوبائی صدر تک ایم این اے، آپ نے بہت بڑا شکست دیا مخالفین کو. کیا کسی جماعت میں اس طرح ڈپٹی اسپیکر بن سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت ہے ہی نئے لوگوں کی جماعت، ایک تبدیلی کی جماعت ہے. اور ہم جو ہے وہ بڑے بڑے جو گھرانے تھے، جو ادھر 70 سالوں کی جو سیاست تھی، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں وہی چند خاندان آپس میں شادیاں، انہی کے خاندان سے لوگ آنا. تو عمران خان نے جو جدوجہد شروع کی کہ پاکستان میں انصاف آئے، یہاں پہ میرٹ نہیں ہے، یہاں پہ ظلم ہوتا ہے، یہاں پہ امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ ہے. تو اس جو تعلیمی انصاف نہیں ہے، عدالتی انصاف نہیں ہے، معاشی انصاف نہیں ہے، تو شروع دن سے ان کے ساتھ تھا. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی بھی آج بھی میں ورکر ہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم نے جو کام شروع کیا ایز اے ورکر، اور بالکل مختلف ذمہ داریاں مجھے ملتی رہیں. اس میں 2 دفعہ صوبے کا صدر بھی رہا ہوں. میرا خیال سب سے زیادہ ٹائم میں نے گزارا ہے بلوچستان کا پی ٹی آئی کا صوبائی صدر رہا ہوں. اور پھر آپ نے جس طرح کہا کہ 2013 میں بھی الیکشن میں لڑا اور دوسرے نمبر پہ آیا تھا. اس دفعہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تو پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی ملی، اور کوئٹہ کے شہریوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی عمران خان کے ویژن کو ساتھ دیا، پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کو ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی بلے پہ مور لگائی. اور میرے جیسا ایک عام کارکن بھی، وہاں پہ بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے، پرانے سیاستدان تھے، لیکن لوگوں نے تبدیلی کو ووٹ دیا اور ان سب کو مسترد کیا اور میرے جیسے ایک عام آدمی کو اسمبلی بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں شعور آیا. دھرنے کی وجہ سے بھی بہت شعور آیا. 2014 کا جو ہمارا دھرنا تھا، اور پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اس قومی اسمبلی میں بہت سے نوجوان ہیں جو پہلی دفعہ سیاست میں آئے ہیں اور جو عمران خان کی وجہ سے سیاست میں آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی جماعت ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ اس نے عام لوگوں کو ٹکٹ دیا اور جیتے. یہ خصوصیت، انفرادیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عمران خان کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں قومی اسمبلی میں آیا تو خان صاحب نے مجھ پہ بھی بھروسہ کیا، اور مجھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر انہوں نے کہا کہ تم ابھی قومی اسمبلی سے بھی ووٹ لو. تو اللہ کا شکر ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے تھے اسد عمر، اس سے میرا مقابلہ ہوا، اس کو شکست دی، قومی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنا. تو اب آپ کے سامنے ہوتا ہوں، جب بھی اسمبلی چلا رہا ہوتا ہوں، لائیو ہوتا ہے ہمارا تو اسمبلی کا اجلاس، تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کو آگے رکھتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا
قانون ساز ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے اندر پورے پاکستان کے منتخب نمائندے آتے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے قانون سازی کریں، اور جس سے عوام کو سہولت ہو، پاکستان آگے جائے، ہمارا مستقبل روشن ہو، کرپشن ختم ہو. تو ہماری پوری کوشش ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا آئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے. امریکہ جو ترقی یافتہ ملک تھا، آج تک وہاں پہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ آج بھی فوت ہو رہے ہیں لوگ. برطانیہ ہو گیا، اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، پوری دنیا میں. ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو حکومت کی جو پالیسیاں تھیں وہ ناکام تھیں، اس کی وجہ سے تیزی سے پھیلا. ہماری اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی کہ سب سے پہلے غریب کا انہوں نے سوچا، انہوں نے اس طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا جو پوری دنیا میں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہاں پہ غربت ہے، ورنہ لوگ غربت سے مر جائیں گے اگر میں لاک ڈاؤن کروں گا. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کی جو سوچ تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہنس رہے تھے ہم پہ، لیکن آج پوری دنیا سراہتی ہے اور پوری دنیا وہ عمران خان کے طریقہ کار کو اپنا رہی ہے، اور وہاں پہ بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. سر جس طرح آپ نے کہا نا کہ 2013 میں میں نے کوئٹہ بلوچستان سے الیکشن لڑا ہے، ابھی ان لوگوں نے آپ کو منتخب وہ کیا اور ڈپٹی اسپیکر بنائے، اسمبلی تک بھی آپ کو بھیجا ہے. کیا آپ نے جو ترقیاتی کام ہے بلوچستان کے لیے، کون سا آواز ترقیاتی کام کے لیے اٹھائے؟ دیکھیں، قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ قانون سازی کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے جب 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ تر اختیارات وہ صوبے میں چلے گئے ہیں، اور چاہے وہ جنگلات ہو، زراعت ہو، وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، یہ تمام بڑے بڑے جتنے بھی چاہے وہ اور مسئلے ہوں، وہ تمام مسئلے صوبائی حکومت کے پاس ہیں. تو میرے پاس جو محدود جو اختیارات ہیں، ایک قومی اسمبلی کا ممبر وہ آواز اٹھا سکتا ہے اپنے حلقے کے لیے، وفاق سے لے کر جا سکتا ہے حقوق اپنے صوبے کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے. تو ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو اس سے پہلے کے حکمران نہیں کر سکے. ہم نے جو مغربی روٹ تھا وہ پرانے دور میں پرانے جو بڑے بڑے حکمران تھے، قوم پرست بھی تھے، دوسرے وہ نعرے لگاتے تھے کہ مغربی روٹ جو سی پیک ہے وہ ہم لے کے آئیں گے، لیکن عملاً طور پر ہم نے اس کی ابتدا کی، اور جوب سے کشلاک تک کا جو روڈ ہے وہ ٹینڈر بھی ہو رہا ہے، اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تقریباً 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ شہر میں وزیر اعظم کے ساتھ، جب بھی وزیر اعظم گئے میں ان کے ساتھ گیا ہوں، وہاں پہ ہم نے کارڈک ہسپتال کا افتتاح کیا، وہاں پہ یونیورسٹی کا افتتاح کیا ہے ہم نے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اس طرح کے اور ترقیاتی کام ہیں. گوادر میں ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچی کینال کے اوپر کام شروع کیا ہے. ہم نے جو ہے ہمارے دور میں بڑے بڑے ابھی وہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں. ہب کے اندر ہم نے جو ہے وہ آپ کا بجلی کا پلانٹ لگایا ہے، وہ بڑا کامیاب پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیم کا جو پروگرام تھا خان صاحب کا، اس کا ہم نے وہاں پہ جا کے افتتاح کیا. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ابھی بھی کرنے والی ہیں، جو نہیں ہوئیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کریں. مجھے بہت کم بجٹ ملا، صرف 15 کروڑ روپے ابھی تک ملے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ میرے سے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے، کہیں پہ گلیاں بنوانا، کہیں پہ روڈ بنانا، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ان پیسوں میں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بڑا حلقہ ہے اور وہ کام میں نے کروائے ہیں. اور بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکوں. ہمیشہ جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا ہے تو اپنے کوئٹہ میں ہوتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کی کوئی فوت ہو جائے اس کی فاتحہ پہ خوشی غمی میں شرکت کرتا ہوں، لوگوں میں رہتا ہوں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کے مسائل حل کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں سمجھتا ہوں، میں خود آج تک نہیں گیا تھا، تو بڑا مشکل تھا یہاں پہ جانا، اور ایک ایم این اے صرف 2 آدمیوں کو لے جا سکتا تھا، اس کا پاس بنانا. تو اس کے اندر میں نے بالکل تبدیلی لے کے آ گیا ہوں. آپ یقین کریں، میرا بلوچستان سے کوئی بھی آتا ہے تو میرے دفتر میں رش ہوتا ہے. میں ہر ایک کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے لیے کام کروں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو اجلاس دکھاتا ہوں، ان کو پھراتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ یہ اسمبلی آپ کی اسمبلی ہے، یہ آپ عام آدمی کی اسمبلی ہے. یہ تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ملوں،
ان کے مسائل سنوں اور اس پہ کوشش کروں کہ ان کے مسائل حل کروں۔ سر آپ نے بڑی ہستی کو شکست دیا، اس کا نام ہے اچکزئی، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کا ایک پاؤ کدھر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤ کدھر ہوتا ہے، آج کل اس کا کوئی خبر یا اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام قائدین جو بھی جس بھی جماعت سے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ مقابلہ تھا ایک الیکشن، مقابلے میں ہار جیت ہوتی ہے، اللہ نے مجھے جیت دی، تو میری پوری کوشش ان کی طرف نہیں ہے، عوام کی طرف ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ میں حل کر سکوں، اور ہر ایک الیکشن میں اپنا اپنا مینیفیسٹو لے کے آتا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو مسترد کیا، عمران خان کو جو ہے انہوں نے فوکس کیا اور ان کو ووٹ دیا، تو میری پوری کوشش ہے کہ اپنے کوئٹہ کی عوام بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو ہم جو ہے وہ جو ہم نے نئے پاکستان کی بات کی ہم اس طرف لے کے آئیں اور اس ملک میں کرپشن ختم کریں، میرٹ پہ فیصلے کریں اور جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ سر لاسٹ سوال کرنا ہے آپ سے، اور یہ سوال بڑا میٹھا بھی ہے، ہنسنا من ہے سر۔ سر مجھے یہ بتاؤ، جب آپ وزیر اعظم عمران خان منتخب نمائندہ ہے اس ملک کا، جب وہ اسمبلی میں آتا ہے، کئی بار میں نے دیکھا ہے وہ آپ کو زور زور سے آواز لے کر اسپیکر صاحب اسپیکر صاحب، آپ کو یہ آواز کیا سے لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو لیڈر ہیں اور ایک بہت اچھا وقت، ہم نے محنت والا وقت، جدوجہد والا وقت ساتھ میں گزارا ہے۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، دھرنے میں بھی میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے بعد کوئٹہ بھی جب آتے تھے ساتھ، تو ایز اے لیڈر تو مجھے بہت فخر ہوتا ہے، اور پہلا فخر جو مجھے محسوس ہوا جب میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب لڑ رہا تھا اور عمران خان صاحب نے مجھے ووٹ دیا، تو یہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا لیڈر آپ کو ووٹ ڈال رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز تھا میرے لیے۔ اور اس کے بعد جب اسپیکر ہوتا ہوں، اوپر بیٹھا ہوں اور نیچے خان صاحب جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ ہوں، تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، دل فخر سے جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو خواب تھا کہ عمران خان صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائے، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کیا ہے۔ اور اب ہمیشہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، جو ہم نے جو سوچا ہوا ہے اس ملک کے لیے کہ پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانا ہے، تو اس طرف دماغ ہوتا ہے اب کہ ایک اسٹیج تو آ گئی جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنائے، اللہ نے وہ پورا کیا، اور جو اصل مقصد ہے کہ اس پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانا، تو اب اس میں گامزن ہے اور اس سفر کی طرف روانہ ہے۔ اور میری آپ تمام سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور جو مقصد کے لیے ہم نے اتنی زندگی جو ہے اس لمبے سفر میں گزاری ہے، وہ مقصد بس ہم حاصل کریں۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سرور خان بھی جو ہے ہمارا ساتھی ہے، وہ ساتھی جو ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ رہا ہے، اور آپ یقین کریں اس کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے، پرانے ہم سارے لوگ، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور ایک اچھے خاندان سے ہے، اس کے والد صاحب بھی بہت پیارے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، اور سرور خان کو بھی ہمیشہ اسی طرح مسکراتا اور خوش اور آباد رکھے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اتنا قابل تعریف میں نہیں ہوں، لیکن ناظرین جیسے آپ نے سنا ہے، اسپیکر صاحب نے بتایا کہ فی الحال ابھی تک میں اور کروں اور عمران خان کا سپاہیوں، عمران خان وہ لیڈر ہے، عمران خان وہ شخص ہے کہ ہمیشہ ورکر کو عزت دیا اور عزت آپ کا سامنے بیٹھا ہے۔ تب تک ہمیں دے دے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہے، آپ سے بھی دوبارہ ملاقات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ۔